گود میں کی. اللہ کو اتنا پسند آیا کہ عیسیٰ کی ماں کی گود کی تقریر کو اللہ نے قرآن کا زینت بنا دی. یا اللہ ان پاکیزہ ہستیوں پر الزام لگا، بچوں نے گواہی دے کر تیرے نبیوں کو پاک دامن قرار دے. اے اللہ آج تیرے عفیفہ بھی اسی الزام کے تحت تیرے سامنے آئی ہے. آج منافقین نے عائشہ پر بھی الزام لگا کر تیرے نبی کے دامن کو تار تار کیا ہے، ناپاک بنانے کی کوشش کیا. یا اللہ مسئلہ میرا نہیں، مسئلہ تیرے حبیب کا ہے. اللہ فرمایا اللہ کی حضور. بس کچھ دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دستک ہوا. دروازے کی دستک سے مجھے اندازہ ہوا یہ دروازہ کٹکھٹانے کا انداز تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. وہ یوں دروازہ کٹکھٹایا کرتے. فرمایا متوجہ ہو گئی، دیکھا اما جان نے دروازہ کھولا. کہا من کون ہے ہمارے دروازے پر؟ ہم غریبوں کے پاس کیا ہے جو مجلس ستانے کے لیے آ گئے ہو؟ ان کو کیا پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں؟ کہا عائشہ کی ماں دروازہ کھولو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تیرے دروازے پہ آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے چارپائی پہ. تو میری والدہ سے کہنے لگے عائشہ کہاں ہے؟ تو میری والدہ نے کہا ہے اللہ کے رسول عائشہ تو اسی دن سے کمرے کے اندر ہے، رو رو کے اس کے آنکھوں کے آنسو بھی خشک ہو چکے ہیں. کہا اچھا کچھ بات کرنی تھی. عائشہ آئی کہ میں نے کہا شاید برات کا اعلان آیا ہوں. میں نے کہا جی یا رسول اللہ کچھ کہنا ہے. کہا عائشہ کچھ کہنے کے لیے آیا ہوں، کچھ بات ہے آپ کے دل میں تو آپ کہہ سکتی ہیں. عائشہ نے کہا حضور نے جب یہ فرمایا، میں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے مقدمہ کس کی بارگاہ میں درج کر دیا؟ کہا اللہ کی بارگاہ میں. فرمایا پھر میں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں درج کر دیا ہے. پھر انتظار نہ کرے اللہ کیا فیصلہ نازل فرماتے. کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اللہ وحی کی اداؤں کو سمجھنے والے عائشہ سمجھ گئی کہ وحی کی آثار شروع ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رومال یا چادر مبارک ساتھ تھا اور اس دوران وحی کی آثار نظر آنے شروع ہو گئے. فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک لیا، اپنے اوپر ڈال دیا اور فرمانے لگی میں سامنے کھڑی ہو گئی. اور اس وقت میرے دل نے یہ گواہی دے دی عائشہ تیرے غم شام ختم ہونے والا ہے، فیصلے کی گھڑی آ گئی ہے، اللہ کی طرف سے اب فیصلہ ہونے کو ہے. بس دل میں ایک سرور تھا، اس لیے کہ میں تو اندر سے پاک تھی، میں تو اپنے آپ کو جانتی تھی. بارگاہ خداوندی میں جو میں نے مقدمہ دائر کیا تھا ایسا تو نہیں کیا تھا. فرماتی ہیں وہی تو ختم ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چادر مبارک ہٹا دیا. ایسا لگ رہا تھا جیسے کالے بادلوں کے درمیان سے 14ویں کا چاند نکل آیا ہو. اتنا خوبصورت چاند میں زندگی میں نہیں دیکھا. پہلے میں تو حسن کے چہرے انور کی طرف دیکھ رہا ہوں، ننھے ننھے پسینے کے قطرے نمایاں تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. اور فرمانے لگے عائشہ مبارک ہو اللہ نے فیصلہ فرما دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پہ یہ آیت مچل رہی تھی الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون. پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے. اللہ نے اعلان فرمایا میرے حبیب جس طرح تیرا دامن پاک ہے عائشہ کا دامن بھی اسی طرح پاک. اولئک مبرؤون مما یقولون اولئک مبرؤون مما یقولون اولئک مبرؤون مما یقولون. جن ظالموں نے عائشہ کے متعلق جو بھی بکواسات کی ہے عائشہ ان تمام الزامات سے بری ہے. مبرؤون مما یقولون. یا اللہ وہ جو مسلمان 17 روز تک روتے رہے لہم مغفرہ لہم ان سب کو مغفرت کا پروانہ ورزق کریم اللہ کی طرف سے وسیع رزق ان کو دیا جائے گا. جنہوں نے عائشہ کے غم میں روتے روتے یہ 17 دن گزارے. ہمیشہ فرما دی میرے دعا میں گمان میں سمجھے کہ کوئی بچہ میرے حق میں بولے گا. یہ تو قرآن کے سورہ نور کی 17 آیتیں میری شان میں نازل ہو گئی. جب تک قرآن کی تلاوت قیامت تک ہوتا رہے گا میری پاکیزگی
اسی طریقے سے قیامت تک اللہ پاک اس کا اعلان کرتے رہیں گے۔ عائشہ اتنی پاک دامن، اتنی عظیم۔ میرے محترم دوستو، عائشہ کے یہ مقام پھر بھی میں نے انتہائی